السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کسی شخص میں کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ وہ کتنا ذہین ہے، اور ماہرین کے مطابق ذہانت کی کتنی اقسام ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ کسی ایک ٹیسٹ سے کسی فرد کی ذہانت کی واضح تصویر سامنے نہیں آتی۔ حقیقت میں ذہانت کی 9 اقسام موجود ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے ذہین ہیں یا کس قسم کی ذہانت آپ کی شخصیت میں ہے تو اس ویڈیو میں ان کی چند علامات کو جانیے۔ دوسروں سے ہمدردی رکھنا، یہ جذباتی ذہانت کا مرکزی پہلو ہے۔ جذباتی ذہانت کا حوالہ اس صلاحیت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی فرد میں جذبات کو سمجھنے اور ان کا اظہار صحت مند انداز سے کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اپنے جذبات کو تسلیم کرنا پہلا اہم قدم ہے، مگر بہت زیادہ جذباتی ذہانت رکھنے والے افراد بخوبی آگاہ ہوتے ہیں کہ دوسرے افراد کیا سوچ رہے ہیں اور کیا محسوس کرتے ہیں۔ بہت زیادہ ہمدرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ دیگر افراد مشکل کا شکار ہیں۔ کسی بھی صلاحیت کی طرح اپنی شخصیت کو لچکدار بنا کر ہمدردی کو تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ تنہائی کو اہمیت دینا، کیا آپ کو علم ہے کہ تنہائی میں اپنے ساتھ سے مطمئن رہنا بھی ذہانت کا عندیہ دیتا ہے؟ بہت زیادہ ذہین افراد دوستوں کے ساتھ سماجی میل جول میں زیادہ اطمینان محسوس نہیں کرتے۔ تحقیق کے مطابق ایسے افراد اپنے آپ میں گم رہنے سے زیادہ خوش رہتے ہیں۔ لوگ جتنا زیادہ سماجی میل جول رکھتے ہیں اتنا ہی ان کے پاس اپنے لیے وقت کی کمی ہوتی ہے۔ اپنی ذات کے بارے میں مکمل علم ہونا، اپنی ذات یعنی عادات، صلاحیتیں، زندگی کے حوالے سے اصول، زندگی کے اہم مقاصد اور خواہشات کے بارے میں جاننا اہمیت رکھتا ہے۔ اپنے بارے میں علم رکھنا بہت زیادہ ذہانت کی جانب اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ ایسے افراد جانتے ہیں وہ کون ہیں، کتنی صلاحیت رکھتے ہیں اور اپنے انتخاب کے بارے میں پراعتماد ہوتے ہیں۔ اپنے بارے میں یہ سب جاننے میں وقت لگتا ہے، مگر ایسا کرنے پر اپنی ذات کے بارے میں بات کرنا مشکل نہیں رہتا۔ اس طرح وہ اپنی حدود کا تعین کر پاتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے راہ کا انتخاب آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ زیادہ جاننے کے خواہش مند، یعنی سادہ وضاحت ان کو مطمئن نہیں کر پاتی۔ مطالعہ، فنون لطیفہ اور دیگر زبانوں اور ثقافتوں کو کھوجنے میں لطف محسوس ہوتا ہے۔ کسی بھی معاملے پر سوالات پوچھنا، کسی نئی دلچسپی کے بارے میں گھنٹوں تک انٹرنیٹ پر سرچ کرنا یا دوسروں کے مقابلے میں معاملات کو مختلف نظر سے دیکھنا ایسے افراد کی چند عام عادات ہوتی ہیں۔ آسان الفاظ میں تجسس کو ذہانت سے منسلک کیا جاتا ہے اور ذہین افراد زندگی بھر کچھ نہ کچھ جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اچھا مشاہدہ، اپنے ارد گرد کے واقعات سے مکمل آگاہی ذہانت کا عندیہ دیتی ہے۔ اچھا مشاہدہ اور توجہ ذہانت کی مختلف اقسام کا حصہ سمجھا جاتا ہے، جیسے مختلف پیٹرنز کا مشاہدہ تخلیقی ذہن کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اچھی یادداشت، ہو سکتا ہے کہ آپ یہ وضاحت نہ کر سکیں کہ برسوں پہلے کسی اجنبی جگہ کی کسی گلی یا دکان پر صرف ایک بار جا کر کئی سال بعد دوبارہ وہاں کیسے پہنچ جاتے ہیں، یا کوئی کام صرف ایک بار سمجھ کر کرنے میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ سب اچھی یادداشت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ ذہانت کی ایسی قسم ہے جس میں لوگوں کو پیٹرنز یا حرکت یاد رہتی ہے اور اس کی نقل آسانی سے کر لیتے ہیں۔ زندگی میں آنے والے چیلنجز سے نمٹنا، زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی بلکہ مختلف مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے، مگر کچھ افراد پیچیدہ حالات سے آسانی سے نمٹ لیتے ہیں۔ اپنی ذات کو حالات کے مطابق ڈھالنا ذہانت کا ایک اہم حصہ ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نئے حالات یا بدلتے واقعات کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ اس صلاحیت کو شخصیت کی لچک سے بھی منسلک کیا جاتا ہے، جو منفی حالات پر قابو پانے کی اہلیت ظاہر کرتا ہے۔
تنازعات حل کرنا۔ افراد کے درمیان معاملات کو طے کرنے کی صلاحیت کو بھی ذہانت کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک دوسرے سے لڑنے والے ساتھیوں یا دوستوں کے درمیان جھگڑے کو ختم کرانا ایک تحفہ ہوتا ہے جو ایسے افراد کو بہت آسانی سے مشتعل افراد کو پرسکون کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ایسے افراد دیگر کی باڈی لینگویج کو پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور دونوں اطراف کی بات ہمدردی سے سن کر پوری تصویر کو اپنے سامنے لاتے ہیں۔ چیزوں کے بارے میں فکر مندی۔ فکر مندی انسان کو کسی ناخوشگوار واقعے کے لیے تیار رہنے میں مدد دیتی ہے۔ ذہنی بے چینی کے شکار افراد اپنا زیادہ تر وقت فکر مند رہ کر گزارتے ہیں، مگر کئی بار یہ بہت زیادہ ذہانت کی بھی نشانی ہوتی ہے۔ ایک تحقیق میں ذہنی فکر مندی کو ذہانت سے منسلک کیا گیا اور محققین کا کہنا تھا کہ بہت زیادہ IQ رکھنے والے افراد یا تو بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں یا بہت زیادہ لاپرواہ ہوتے ہیں۔ جذبات کو کنٹرول کرنے میں بہترین۔ ہر فرد کو تکلیف دہ یا ناخوشگوار جذبات کا سامنا ہوتا ہے جو زندگی کے معمولات کا حصہ ہے، تاہم ان جذبات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت جذباتی ذہانت کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ بہت زیادہ جذباتی ذہانت رکھنے والے افراد پیچیدہ جذبات کو شناخت کر سکتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح جذبات رویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایسے افراد اپنے جذبات پر تعمیری رد عمل سے جذبات کے اظہار پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔